حضرات محترم، آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم گفتگو کرنی ہے۔ وہ ہے حاجت اصلیہ کے متعلق۔ حاجت اصلیہ کی تعریف ہم نے ذکر کر دی تھی، اور حاجت اصلیہ کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہے اس کا ذکر بھی پہلی قسط میں ہو چکا ہے۔ اور آج جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ حاجت اصلیہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حاجت اصلیہ وہ چیزیں شمار ہوتی ہیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے، یعنی ضروریات زندگی کی چیزیں۔ ان میں سے کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، جوتا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ رومال بھی ہو سکتا ہے، عمامہ شریف ہو گیا، جوتے ہو گئے، گدے ہو گئے، بستر ہو گئے، جو سال کے اندر اندر استعمال ہونے والے برتن ہیں وہ ہو گئے، تکیہ ہو گیا، اور چارپائی ہو گئی، اور بیڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، مثلا استری کا پھٹا اور واشنگ مشین، اس کے علاوہ اور کوئی مشین، موٹر وغیرہ، یعنی ایسی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں، قابل استعمال ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، یعنی جو برتن آدمی استعمال کرتا رہتا ہے سال کے اندر اندر، وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ گھر بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے پاس کوئی اور مکان ہے، اس نے اس کو کرائے پر دیے ہوئے ہے، اور اس کی آمدن کا ذریعہ صرف وہی مکان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، تو وہ جو گھر کرائے پر دیا ہوا ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا۔ اسی طرح اس کی ایک دکان ہے، اس نے وہ دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، اس کی آمدن کا ذریعہ صرف وہی دکان ہے، تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی۔ اسی طرح اس نے کوئی گاڑی وغیرہ لی ہے، گاڑی کرائے پر دی ہوئی ہے، اور اس کی آمدن کا ذریعہ وہی گاڑی ہے، وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی۔ اسی طرح اس نے کوئی موٹر سائیکل کسی کو کرائے پر دیے ہوئے ہے، اس کی آمدن کا ذریعہ وہی موٹر سائیکل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، تو یہ سمجھیں کہ وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ضابطہ بھی بیان کر دیا تھا، جو چیزیں اس کی آمدن کا ذریعہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کی آمدن کا ذریعہ نہیں، تو وہ چیزیں حاجت میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس زراعت والی زمین ہے، زراعت والی زمین جس کی آمدن آتی ہے تو مکمل سال کے اخراجات اسی سے ہی پورے کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کی آمدن کا ذریعہ نہیں، تو وہ زمین زراعت والی وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس گائے ہے یا بھینس ہے جس کا وہ دودھ استعمال کرتے ہیں، یا دودھ جو ہے وہ بیچتے ہیں، دودھ بیچ کر ہی ان کے گھر کا جو ہے گزر بسر ہوتا ہے، یعنی اس کی آمدن کا ذریعہ صرف وہی دودھ ہی ہے جو وہ بیچتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، اور وہی مکمل پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیں جو ایک گائے یا دو بھینس، ایک بھینس، جتنی اس کی آمدن کا ذریعہ کے طور پر دودھ استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سمجھیں کہ وہ بھی اس کی حاجت میں اصلیہ میں شمار ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو کسان ہے، اس کے زراعت والے جو آلات ہوتے ہیں، ٹریکٹر ہو گیا، تھریشر ہو گئی، ہل ہو گئے، بلیڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ اور جو آلات ہوتے ہیں، یعنی کپاس میں ہل چلانے کے لیے، یا سپرے کرنے کے لیے،
یا اس کے علاوہ اور جو آلات ہیں بور وغیرہ پیٹر وغیرہ، تو یہ چیزیں بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے پاس اپنا موٹر سائیکل ہے استعمال کرتا ہے وہ بھی حاجت میں شمار ہوگا، اور گاڑی ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی۔ یعنی ایسی چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزدور جو مزدوری کرتے ہیں، مثلا جو مستری ہیں ان کے پاس جو مستری والے آلات ہوتے ہیں، تو یعنی جو بھی آلات ہیں جو اس کی آمدن کا ذریعہ یعنی وہ استعمال کر کے وہ روزی کماتے ہیں، وہ بھی حاجت میں شمار ہوں گی۔ مثلا جو مستری ہیں کس کے، مکان بنانے کے، تعمیر، معمار جن کو بولتے ہیں، تو ان کے ہاں جو ان کے آلات ہوتے ہیں، ایک پھٹی ہوتی ہے، ایک ان کی ایک جس سے وہ سیمنٹ وغیرہ کو مکس کرتے ہیں وہ آلات ہوتے ہیں، یا اسی طرح اینٹ کو توڑنے والا ایک آلہ ہوتا ہے، یعنی یہ چیزیں ان کی حاجت میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جوتے وغیرہ کی کیا کرتے ہیں، مرمت کرتے ہیں، ان کے جو آلات ہوتے ہیں وہ بھی حاجت میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوہار وغیرہ ہو گئے، ان کے جو آلات ہوتے ہیں وہ بھی حاجت میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح وہ اس کے علاوہ جو درخان ہوتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں، تو ان کی آمدن کا ذریعہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، یعنی درخان وغیرہ چارپائی بناتے ہیں، ان میں جو آلات استعمال کرتے ہیں وہ بھی ان کے حاجت میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو گنوائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل چیزیں گنوا دی ہیں، یہ میں نے آپ کو چند ایک چیزیں گنوائی ہیں جو بہت ہی اہم تھیں، چند ایک تھی، آپ خود بھی ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جو آدمی عام طور پر سال کے اندر استعمال کرتا ہے وہ چیزیں حاجت میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو اس کی آمدن کا ذریعہ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں یعنی اس کی آمدن کا ذریعہ اور ہے ہی نہیں، تو وہ چیزیں بھی اس کی کیا ہوتی ہیں، حاجت میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ چند ایک تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، مزید بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو رہ چکی ہوں گی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جو آدمی حاجت اصلیہ کے علاوہ یعنی اس کے پاس صاحب نصاب جتنی مالیت ہوتی ہے وہ اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا، اور اس کے علاوہ حاجت اصلیہ والی جو معاملہ ہوتا ہے حج کے نصاب میں بھی اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہو گئی حاجت، وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہیں، یعنی آپ نصاب کے معاملے میں ان چیزوں کو جو ہے شمار نہیں کریں گے۔ مزید کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ اہم مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح طریقے سے سمجھنے کی، سیکھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو ہماری ہوگی انشاءاللہ تعالی جو چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار نہیں ہوتی وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔